آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات رمضان المبارک میں کیسے ہوتے تھے، اختصار کے ساتھ مگر توجہ سے سننے والے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان المبارک کے حوالے سے 5 معمولات بیان کیے ہیں، اور میں چاہتا ہوں آپ جتنے حضور کے عاشق غلام بیٹھے ہیں میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاکہ جہاں ہم اور آپ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں گزاریں وہاں پیش نظر حضور کی یہ سنتیں بھی ہوں تاکہ ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ ایک تو وہ نیکیاں کرنی ہیں ہم نے، لیکن وہ نیکیاں کرتے ہوئے جب نیت یہ ہو جائے کہ حضور کی سنت ہے تو پھر اس کا ثواب یقینی بات ہے 2 گنا ہو جاتا ہے، اور اللہ جتنا چاہے اس میں اضافہ کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت پر ہر چیز پر قادر و قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان لغیر لونہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک جب شروع ہوتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک حضور کا رنگ متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا۔ کثرت صلاتہ وابتہل فی الدعاء، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا اور حضور کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، حضور کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور رمضان مبارک میں گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وَأَشْفَقَ مِنْهُ، حضور پر خوف اور خشیت طاری رہتا۔ اللہ کے نبی ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم کی تعریف یہ ہے کہ گناہ جس کے قریب نہیں جاتا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم صرف فرشتے اور انبیاء ہیں، باقی اہل بیت، صحابہ کرام، حضور کی امت کے جو صالحین اولیاء ہیں وہ معصوم نہیں ہیں بلکہ محفوظ ہیں۔ معصوم وہ جس کے قریب گناہ نہ جائے، اور محفوظ وہ جو گناہ کے قریب نہ جائے۔ حضور معصوم ہیں، لیکن اللہ کے حضور، ایک اور حدیث مبارک میں آقا نے خود فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم 70 مرہ او 100 مرہ۔ غلاموں، صحابہ کا اجتماع تھا، ان کو فرمایا میرے غلاموں مجھے نہیں دیکھتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، زمین پر اللہ کا نائب ہوں، اللہ کی وحی میرے پاس آتی ہے، جبریل امین میرے پاس آتے ہیں، اللہ کا آخری نبی ہوں، قیامت تک لا نبی بعدی، قیامت تک میرے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، اللہ کا محبوب ہوں، وہ میرے نام کی عظمتوں کی قسمیں کھاتا ہے، مجھ پر اپنا کلام نازل کرتا ہے، میرے ذریعے انسانیت کو ہدایت دیتا ہے، اس کے باوجود بھی ہر روز 70 سے لے کر 100 مرتبہ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور آہوزاری کر کے استغفار طلب کرتا ہوں۔ بتانا مقصود ہے جب معصوم عن الخطا ہو کر اللہ کے نبی کی بندگی کا یہ عالم ہے تو ہمیں اس کی بارگاہ میں بندگی جوڑنے پر کتنا زور لگانا ہوگا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کا رنگ متغیر ہو جاتا، دوسری بات نمازوں کی کثرت ہو جاتی، دعاؤں میں رونا اور گڑ گڑانا زیادہ ہو جاتا، اور آقا پر خوب خوف اور خشیت طاری رہتی۔ ہمارے ہاں آپ نے بھی کئی روزے داروں کو دیکھا ہوگا، روزہ ہوتا ہے لیکن صرف پیٹ کا ہوتا ہے کہ بس پیٹ میں پانی نہیں اتارنا، کھانا نہیں اتارنا، زبان کا روزہ نہیں ہوتا، خوب گالیاں بکی جا رہی ہوتی ہیں، ہاتھوں کا نہیں ہوتا، حرام کمایا جا رہا ہوتا ہے، آنکھوں کا نہیں ہوتا، بے حیائی کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے،
کانوں کا روزہ نہیں ہوتا، کانوں سے بے حیائی سنی جا رہی ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر کلمہ پڑھ کے اور اس بات کا اگر تمہیں ذوق ہے کہ میں حضور کا امتی اور غلام ہوں، حضور کا تو یہ معمول تھا، حضور کا تو یہ معمول تھا، نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، رنگ متغیر ہو جاتا، دعاؤں میں گڑ گڑاہٹ اور رونا آ جاتا، اور آقا علیہ السلام پر خوب خوف اور خشیت طاری رہتا۔ اور دوسرا معمول آقا علیہ السلام کا کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے روزے کا آغاز سحری سے فرماتے تھے اور اختتام جلد افطاری سے فرماتے ہیں، اور آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، ترغیب بھی دی۔ بعض ہمارے دوستوں کی یہ عادت، مسئلہ پوچھتے ہیں علماء سے کہ جی ہم سحری کے ٹائم کھانا کھائیں، چونکہ وہ 11 مہینے عادت نہیں ہوتی تو کھائیں تو کبھی متلی آ جاتی ہے، کبھی معدہ برداشت نہیں کرتا، کبھی کھانا انسان کو پسند نہیں ہوتا اس ٹائم میں، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا سحری کیا کرو، چونکہ رمضان المبارک کے سحری کے ٹائم کا جو کھانا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی تمہارے لیے برکت اور ثواب رکھا ہے، اس میں بھی تمہارے لیے برکت اور ثواب رکھا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا معمول تھا۔ اور ایک مقام پر حضرت ابو قیس نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان، ہمارے اور یہود و نصارہ کے درمیان روزوں کا جو فرق ہے وہ سحری کا ہے، وہ سحری نہیں کرتے تھے، ہمارا یہ ہے کہ ہم نے سحری کرنی ہے، سحری کرنی ہے۔ اور یہاں پر میں دوستوں کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ عرض کر دوں، بہت سارے ہمارے دوست غلط فہمی میں روزے برباد کرتے ہیں، اذانیں ہو جاتی ہیں وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں اذانیں سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد 5-10 منٹ بعد دی جاتی ہیں، ٹائم پہلے ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا ٹائم کی پابندی کیا کریں۔ آج تو بحمدہ تعالیٰ ہر گھر میں رمضان کیلنڈر ہیں، اس کے مطابق آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں جان بوجھ کر، اذان ہو گئی، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، کھاتے رہیں پیتے رہیں، اذان کی آواز آتی رہتی ہے، سمجھ جائیں اس دن کا روزہ نہیں ہے آپ کا، چونکہ آپ نے فجر کے ٹائم شروع ہونے سے پہلے روزے کی سحری کو ختم کرنا ہے۔ اذان فجر کی نماز کا اعلان ہے کہ اب عشاء کا ٹائم، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، آپ نے فجر کے ٹائم میں کھانا جان بوجھ کر اس کو کھاتے رہنا شروع کیے رکھا ہے، تو پھر آپ کا روزہ اس دن کا نہیں ہوتا۔ اس لیے کئی دوست اس زوم میں اپنے روزے خراب کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، انہیں اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کا تیسرا عمل جو رمضان المبارک میں تھا وہ تھا آقا علیہ السلام قیام اللیل فرمایا کرتے تھے۔ ویسے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام اتنا قیام اللیل فرماتے حتیٰ تورمت قدماہ، حضور کے قدمین مبارک، پنڈلیاں مبارک سوج جایا کرتی تھیں۔ عام حالات میں رمضان المبارک کی ساعتیں نہیں ہوتی تھیں، عام حالات 11 مہینے میں اتنا لمبا قیام راتوں کو کرتے، قدمین مبارک سوج جایا کرتے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آقا علیہ السلام پر قرآن مجید کی آیات اتری، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب آپ راتوں کی عبادت کیا کریں لیکن میرے محبوب قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب اس رات کے جاگنے کو تھوڑا کم کر دیں، رات کے جاگنے کو تھوڑا کم کر دیں۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس قدر قیام اللیل، آپ کے قدمین مبارک سوج جاتے ہیں، سجدہ اتنا لمبا کہ غلاموں کو یہ شائبہ گزرتا کہ کہیں آقا علیہ السلام کی روح مقدس پرواز نہ کر گئی ہو۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام، اتنے لمبے سجدے، کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اسوہ ہے حضور کا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام اللیل، تراویحاں تو 3 دن جو امت کو پڑھائیں وہ 20 رکعت ہی تھیں، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے تفصیل کے ساتھ اس کا بیان آئے گا۔ لیکن حضرت ام عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان اور غیر رمضان میں نماز کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ 11 رکعتیں ہوتی تھیں، جس سے ہمارے دوستوں نے غلط سمجھ رکھا، وہ سمجھتے ہیں جی 8 شاید تراویحاں تھیں اور 3 وتر تھے۔ نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں فی رمضان اب غیر رمضان، رمضان اور غیر رمضان میں حضور کی جو رات کی عبادت ہوتی تھی وہ 11 رکعتیں ہوتی تھی۔ تراویح تو رمضان میں ہوتی ہے نا، غیر رمضان میں تو نہیں ہوتی۔ تو یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان اور غیر رمضان میں عبادت ہوتی، یہ 8 رکعتیں تہجد کی ہوتی تھیں اور 3 رکعتیں وتر ہوا کرتے تھے۔ تراویح جو امت کو پڑھائی وہ 20 رکعتیں آقا نے پڑھائیں، انشاءاللہ اس کا اگلے جمعے کو تفصیل کے ساتھ باقاعدہ احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اسی موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، جیسے وہاں فرمایا من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی کیفیت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تراویح کی ترغیب دیتے ہوئے بھی آقا نے فرمایا من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب سمجھتے ہوئے کھڑے ہو کر اللہ کا الوہی ترانہ قرآن تراویح کی صورت میں سنا، اللہ اس کے بھی اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ 1 مہینہ آتا ہے حضور کی سنت سمجھتے ہوئے۔ پھر چوتھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ کیا تھی رمضان میں؟ 3 ہو گئیں، کثرت کے ساتھ عبادت و ریاضت، سحری کرنا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام اللیل کرنا۔ چوتھی یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں صدقات و خیرات کرتے تھے۔ اس کی چھوٹی سی جھلک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، یہ آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ علیہ السلام كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ۔ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام عام دنوں کی بنسبت اس قدر سخاوت کرتے، اس قدر صدقات و خیرات دیتے، رمضان میں حضور کی اس سخاوت اور حضور کی اس فیاضی کا تیز رفتار میں چلنے والی ہوا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس قدر سخاوت ہوتی۔ لہذا حضور کے غلاموں کو حضور کی اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے۔ جہاں آپ قیام اللیل کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں، وہاں قرب و جوار کے غربا اور مساکین کو بھی یاد رکھا کریں، یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور 5واں معمول میرے آقا کا کیا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشر یعنی آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ 9 رمضان المبارک حضور نے اپنی حیات ظاہری میں پائے، کتنے؟ 9 رمضان المبارک، اور 9 رمضان المبارک میں آقا علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے۔ تو اگر اس حضور کی سنت کو بھی حضور کا کوئی غلام زندہ کرنا چاہے تو یہ حضرت ام عائشہ صدیقہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان مبارک ہستیوں نے بتایا کہ حضور کے رمضان المبارک میں یہ معمولات ہوا کرتے تھے۔ حضور کی سنت سمجھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نداؤں کو زندہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس شعبان کے صدقے، جس میں آقا علیہ السلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور آنے والے ماہ مبارک رمضان کے صدقے اللہ عالم اسلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ ان ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آصف بھائی